بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 86 ہے اور رکوع نمبر 13 ہے۔ سورۃ آل عمران چل رہی تھی ہماری، آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں سے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں یہ اب جنگی احوال ہیں، سارے جنگ و جدال، لڑائیاں، مسلمانوں کو فتح، نصرت، مدد، کہاں مسلمانوں سے کیا ہوا، اب سارے ڈیٹیل میں یہاں آئے گا۔ اب یہ جو رکوع ہے اس میں جنگ احد کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے جنگ بدر ہو گیا تھا، اور جنگ بدر میں کفار کو بڑی مار پڑی تھی، جہاں مسلمان 313 تھے اور ان کے کئی ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو 70 ان کے قائد ہو گئے، 70 جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تو پھر اسی سال اگلے سال میں انہوں نے دوبارہ تیاری کی تھی، اور چونکہ بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے تھے، تو اب یہ ابو سفیان کی سربراہی میں لشکر لے کر آیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، کہ انہوں نے ہمارے جو ہے بدر میں اتنے بڑے بڑے سرگنے مار گرائے ہیں۔ تو شاید اس وقت مکہ میں کوئی ایک گھر نہیں بچا تھا جس میں کوئی نہ کوئی نہ مر رہا ہو۔ تو یہ جو ابو سفیان تھا، سردار تھا، اپنے مکہ میں اپنے سب قبیلوں کو ساتھ لے کر آیا، اور ایون اپنی باندیوں، عورتوں کو بھی لے کے آیا، کہ بچوں کو بھی لے کے آیا، کہ جب ہم میدان جنگ میں آئیں تو یہ ہمیں غیرت دلائیں گے کہ اگر ہم نے شکست کھا لی تو ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں بھی باندیاں بن جائیں گی، ان کے ہاتھ چلی جائیں گی۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا، غیرت کے لیے اپنے گھر والے ساز و سامان بھی لے کے آتے تھے۔ ظاہر ہے پھر یہ مال غنیمت ہی بنتا تھا۔ تو پھر ابو سفیان لے آئے اپنے سارے لوگوں کو بھی، قبائل کو، اور ان کی بیوی جو ہندہ تھی وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی تھی۔ ان کے اندر بھی ایک انتقام کی آگ تھی، کیونکہ بدر میں ان کے اپنے بھائی جو ہے اور باپ قتل ہو گئے تھے، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ اب 3000 کا لشکر تیار کر کے رسول اللہ تک بات پہنچ گئی، اور رسول اللہ کو جیسے بات کا پتہ چلا تو مشورے ہونے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو بعض نے مشورہ دیا کہ ہمیں دفاعی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، یہیں رہ کے لڑنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ ہمیں باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں، مدینہ سے باہر جا کر لڑتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے، اور ظاہر ہے وہ رئیس المنافقین تھے، اور 1000 کے لشکر میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نہیں لڑنا، میں اپنے 300 بندے لے کر واپس جا رہا ہوں۔ تو اس وقت 300 بندے اس نے اپنے نکالے، اور پھر واپس چلا گیا مدینہ، اور پیچھے بچ گئے 700 جو رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ قبیلے کے انصار تھے، وہ بھی ان کے بھی پاؤں تھوڑے سے ڈگمگائے کہ کیا کیا جائے، واپس چلے جائیں، یا پھر اللہ نے پھر ان کے دل کو جمایا، اور قرآن نے ان کے تذکرہ بھی کیا، پھر وہ واپس جڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں سے اب 300 نکل کر 1000 میں سے تو اب 700 بچ گئے ہیں، اور وہاں سے 3000 کا پورا لشکر ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 کا لشکر، اور وہاں 3000 کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اپنائی کہ 50 تیر اندازوں کو سامنے درے پر بٹھایا جائے، پہاڑ کی پچھلی جانب، کہ اگر ہمیں کوئی خدشہ ہو، اگر ہمیں دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو تو آپ لوگوں نے کور کرنا ہے اور وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز بٹھائے، اور ان کو ایک بات کی نصیحت کی، اگر چیل اور کوے ہمارے گوشت تک نوچ لیں ہماری لاشوں کا، تو آپ لوگوں نے نیچے نہیں اترنا، یہیں رہنا ہے، آپ کا یہی کام ہے۔ تو 50 وہاں بٹھا دیے، باقیوں کے ساتھ نیچے لڑائی ہوئی، اور بڑی گمسان کی جنگ ہوئی، اور مسلمانوں کو فتح ہونے لگی غزوہ احد میں۔ اب یہ ہوا کہ جیسے مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو یہ جو ابو سفیان تھے اور باقی ان کے ساتھ جتنے بھی تھے، خالد بن ولید بھی، تو یہ سارے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ فتح یقینی ہے، تو اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ لیکن کچھ جو چیف اینڈ کمانڈرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا تھا کہ بالکل نہیں اترنا نیچے، یہیں ٹھہرے رہنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن ان میں سے 35 تھے، وہ نیچے اتر آئے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ مدد کی جائے مال غنیمت میں، اور 15 وہیں ڈٹے رہے۔ جب مسلمان نیچے آ گئے کچھ 35 کے قریب، اور 15 اوپر رہ گئے، تو پھر دشمنوں میں خالد بن ولید بڑی عقابی نظر رکھے ہوئے تھے کہ کہیں مجھے تھوڑا سا ایج ملے اور میں فائدہ اٹھاؤں۔ ہوا ہی یوں، خالد بن ولید اس وقت پیچھے سے نکلے اور اپنی لشکر کو ساتھ لیا، اور پیچھے سے مڑ کر دوبارہ پہاڑی کے پیچھے سے آئے اور حملہ آور ہو گئے ان تیر اندازوں پر جو 15 ٹھہرے تھے، اور باقی ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر پہاڑ سے نیچے آ کر پھر مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دی، اور اس وقت مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا۔ 70 کے قریب اس وقت مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دندان مبارک وہاں پہ شہید ہوئے، اور یہاں پر یہ جو یہاں پر جو چین کی ہڈی ہے، یہاں سے فوارہ خون کا نکلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ بھی خون تھا، اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمت کی، اور پھر دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ تو خالد بن ولید نے اس وقت کہا ابو سفیان کو کہ ہمیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ان کو ختم کر کے رہنا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے اب بدر کا بدلہ لے لیا ہے، لہٰذا اب ان بات کو چھوڑ دیں، بس اب ہم چلتے ہیں، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو پھر سرخرو کرنا تھا، اور مسلمانوں نے یہ وقتی جو مسلمانوں کی شکست تھی، ظاہر اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اور رسول اللہ نے تو منع کیا تھا، اب جب اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت نہ کی جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ غلطی اجتہادی تھی، تو اللہ نے معاف بھی کر دی۔ بہرحال اب ہمیں اور عام عوام کو چوں چرا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا ہے، ہمیں یہیں تک ہی رہنا ہے، وہ ڈومین ہماری آگے نہیں ہے، ہماری رینج یہی ہے، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ بہرحال ابھی اسی جنگ کا آغاز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پتہ چلا کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ اور جب غدوت صبح سویرے نکلے من أَهْلِكَ آپ اپنے گھروں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ تو آپ متعین کر رہے تھے مؤمنین مومنوں کو، مقاعد مورچوں پر، ٹھکانوں پر، للقتال جنگ کے لیے آپ ٹھہرا رہے تھے نا کہ 50 تیر انداز وہاں چلے جائیں اور باقی صف یہاں بن جائے، یعنی آپ سے ایک اسٹریٹجی اپنا رہے تھے، ایک جنگ کے جو رول اور ریگولیشن تھے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اس وقت کو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا تھا اور علم رکھنے والا تھا۔ آپ تھوڑا سا جلدی جائیں گے، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتان دو گروہوں نے، طائفہ ایک اور طائفتان تثنیہ ہے، دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، یعنی چھوڑ کے چلے جائیں، واللہ ولیہما اور اللہ ان کا ولی تھا، مددگار تھا ان دونوں گروہوں کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ وہ توکل کریں ایمان والے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رئیس المنافقین کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ ان کا تو تذکرہ بنتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اتنی غداری کی، لیکن بنو سلمہ اور بنو حارث جو انصار کے قبائل تھے، تو ان کے پاؤں ڈگمگائے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ بزدلی انہوں نے دکھائی، لیکن اللہ ان کا پھر ولی اور مددگار ہو گیا۔ ظاہر ان کے اندر ایمان تھا، ایک طبعی جو ہے انسان کے اندر ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کو دوبارہ مضبوط کیا اور واپس وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے۔ یوں 700 کا لشکر بچ گیا، 300 وہ رئیس المنافقین لے کر نکل گیا تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور البتہ تحقیق نصرکم مدد کی اللہ نے ببدر بدر میں، وانتم اور حالانکہ تم اذلہ کمزور تھے۔ اللہ نے بدر میں بھی آپ کی مدد کی تھی، 313 تھے آپ، اور باقی وہاں کتنا لشکر تھا، تو اللہ نے آپ کی مدد کی تھی، تو یہاں اللہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا مسلمانوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ فاتقوا اللہ پس تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو پچھلیوں پر، اللہ یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکة منزلین۔ اذ تقول للمؤمنین اور جب آپ کہہ رہے تھے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، الن یکفیکم کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں، ان یمدکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، ب3,000 من الملائکة 3,000 فرشتوں کے ذریعے، منزلین جو اتارے جانے والے ہیں یا جو نازل کیے، کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے 3,000 فرشتے آسمان سے نازل کر دے؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، ڈٹے رہو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتکم اور آئیں تمہارے پاس، من فورہم اپنے جوش سے، ھذا اسی طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم رب تمہارا، بخمستی 5,000 کے، من الملائکۃ مسومین جو نشان زدہ ہوں گے یا نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ مومنو اگر آپ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی، من فورہم ھذا ویمددکم اپنے جوش سے، ھذا اس طرح، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمستی آلاف یعنی اس وقت یہ ہوا کہ قرظ بن جابر ایک کفار کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر وہ کفار کے ساتھ ملنے والا تھا، اور مسلمانوں کو یہ بات پہنچ گئی کہ چلے اللہ تو ہمارے 3,000 کے ساتھ مدد کرے گا، اب 2,000 کا لشکر تو وہ لے کے آ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ تمہارے 5,000 فرشتوں کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا؟ اللہ تمہاری 5,000 فرشتوں کے ساتھ ہی مدد کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ قرظ بن جابر جو تھا وہ کفار کے ساتھ واپس آ کر نہیں ملا، اگر وہ ملتا تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5,000 فرشتوں کو بھی مسلمانوں کو خوشخبری سنا دینی تھی کہ اگر ادھر سے 5 ہوتے ہیں تو یہاں بھی 5 ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3,000 پر اکتفا کیا۔ وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما اور نہیں جعل بنایا اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے، ولتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے بھی ساتھ اس کے،
یعنی اللہ نے تمہارے لیے سامان اس لیے کیا تھا، تمہارے لیے خوشخبری اس لیے پہلے سنا دیتی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور آپ ڈگمگائیں نہ میدان جنگ میں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے نصر مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم، بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ خوشخبری اللہ نے اس لیے مسلمانوں کو سنائی تھی کہ فرشتوں کی ہم تمہارے ساتھ مدد بھیج سکتے ہیں تاکہ تمہارے پاؤں نہ ڈگمگائیں، تاکہ تم استقامت سے لڑتے رہو۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، لیقطع تاکہ وہ کاٹ دیں، طرفا ایک حصہ، من الذین ان کا جنہوں نے کفر کیا۔ وہ جو فرشتے آتے وہ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے، جیسے بدر میں کاٹا تھا۔ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسے سیاہ پوش آئے اور جو ہمیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ ظاہر اللہ کی مدد تھی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور کفار بھی خود بتاتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون آ رہے ہیں، اور نشان زدہ گھوڑوں میں اور نقاب پوش، اور بس کافروں کو کاٹتے جا رہے ہیں گاجر اور مولی کی طرح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیقطع، قطع کرنا، کاٹنا، طرفا ایک حصہ، من الذین ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا وہ ذلیل کریں انہیں، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں گے خائبین، نامراد ہو کر۔ یعنی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور کافروں کو شکست دی تھی، اس لیے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے تاکہ وہ ذلیل ہو کر جائیں اور پھر نامراد ہو کر پتہ چلے ان کو کہ اب ہمیں مار جو پڑی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے پڑی ہے۔ تو اس لیے تاکہ ان کو مزید ان کے اندر ڈر پیدا ہو اور یہ نامراد اور خائب ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، لیسا نہیں ہے لک آپ کے لیے، من الامر معاملے میں، شیء کچھ بھی شے، او یتوب علیہم خواہ مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یعذبہم خواہ وہ عذاب دے انہیں، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ بے شک وہ ظالم ہیں۔ اب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے، جب رسول اللہ زخمی ہوئے، ظاہر بے ہوش ہو گئے تھے، اور بے ہوشی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غشی کی حالت میں ایک بد دعا کہہ لیں یا ایک جملہ نکلا جو اللہ نے رسول اللہ کو کہا کہ نبی جی آپ کو یہ نہیں کہنا۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا انٹروڈکشن میں کہ اللہ ان قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے لیے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، من الامر کسی معاملے میں، شیء کچھ بھی، او یتوب علیہم کہ یا وہ مہربان ہو جائے ان کے اوپر، او یعذبہم یا وہ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون بے شک یہ ہیں ظالم۔ ابھی اللہ کا کام ہے، لیکن ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے تھے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر سرما کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ اب کہ طائف کے پتھر پڑ چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو منع کر دیا کہ اے نبی نہ کہیں آپ، ہماری مرضی ہے ہم ان کو عذاب دیں یا ہم بخش دیں۔ اب اندازہ لگائیں اس کی ربوبیت کا، اس کے غفور الرحیم ہونے کا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ کیسے محبت کرتا ہے، اسی آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی گناہ گاروں کو بھی اتنی وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھلا ہے۔ پھر عام انسان ہم اور آپ اگر ڈیلی بیسس میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی اللہ سے امید رکھنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہتا ہے عذاب پہنچاتا ہے، اللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 13 اور کلاس نمبر 86۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں نے تھوڑا سا جلدی پہ یہاں پر بتا دیا کیونکہ ہمارے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ اس ٹائم کو کور کیا جائے تاکہ آپ کا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور جتنے لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور اس رمضان قرآن کو سیکھیں گے تو اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو قیامت تک انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔